کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ گرامی مرتبت حاضرین اور عزیز دوستو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں ایک رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، بہت ہی بابرکت رات، خیر و رحمت والی رات ہوتی ہے، مغفرت والی رات کہلاتی ہے۔ بہت بڑے عالم دین اور وقت کے بڑے مفکر تابعی عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من نصف شعبان۔ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے بعد سب سے بہترین رات اگر کوئی رات ہے تو وہ ہے شب برات والی رات، اس سے بڑھ کر اور کوئی رات نہیں۔ شب قدر تو تمام راتوں میں بہتر ہے، اور شب قدر کے بعد جتنی بھی راتیں ہیں ان تمام راتوں میں سب سے افضل ترین بابرکت رات اگر کوئی ہے تو وہ ہے شب برات والی رات۔ اس رات کو بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے، لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت کے نزول خاص والی رات، لیلۃ الصدق یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ البراءت یعنی جہنم سے چھٹکارے والی رات۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات میں عبادت کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، کیونکہ شب برات میں اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو اس رات میں جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے، اللہ چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی مبارک رات ہے، بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہے، بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہے، بے شمار گنہگاروں کو جہنم سے چھٹکارا دیا جاتا ہے۔
گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، بے شمار فضیلت اس رات کی ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مبارک رات میں انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک راوی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، جتنی کثرت کے ساتھ میں شعبان میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دراصل شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا اور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور رمضان انسان کو گناہوں سے پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ اللہ کے دربار میں جب اعمال پیش کیے جائیں تو روزہ کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں، کیونکہ اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں امت کو گناہوں سے مغفرت مانگنے کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، مثلا آج شعبان کی 10 تاریخ ہے اور 8 مارچ کو شعبان کی 15ویں تاریخ کہلائے گی، 7 مارچ دن گزار کر رات میں یہ شب برات کہلائے گی۔ تو شب برات میں انسان کو چاہیے کہ رب کی عبادت کرے اور 15 شعبان یعنی 8 مارچ کو روزہ رکھنا ہے۔ اب جب انسان رات بھر عبادت کرے گا اور اگلے دن انسان روزہ رکھے گا تو سارے گناہ تو رات ہی میں اس کے دھل گئے توبہ استغفار کی وجہ سے، اب گناہ تو رہا نہیں، پورے صاف شفاف انداز میں اب اس کا روزہ رکھا جائے گا اور وہ روزہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ میرے بندے کا یہ روزہ ہے۔ ایسی حالت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں گناہوں کی کوئی آمیزش اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کی بے شمار فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے آج کل ہم لوگوں نے شب برات کو جو کھلونا بنا دیا ہے، جو عبادت کی رات تھی ہم نے اس کو سیر و تفریح کی رات بنا دیا۔ جو رات اللہ سے مانگنے کی رات تھی اس کو ہم نے حلوے کھانے اور پکانے کی رات بنا دیا۔ اور معلوم ہے یہ حلوے کی رات اور بارات کہاں سے چلی ہے؟ دراصل سن 2 ہجری میں نبی کریم سن 3 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ کافروں نے آپ پر حملہ کیا اور غزوہ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور اب کہا کہ چونکہ آپ کو کوئی سخت غذا روٹی وغیرہ کھانا ممکن نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں گویا کہ حلوہ بنوایا اور آپ نے حلوہ کھایا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں حلوہ کھاؤ۔ گویا کہ لوگوں کو آپ نے حلوہ کھانے کا حکم دیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا اس رات میں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھلانے کا اور کھانے کا حکم دیا، نہ ایسی کوئی روایت کتاب موجود ہے۔ ہم نے حدیث کی بڑی سے بڑی کتابیں کھنگال ڈالی کہ کہیں بھی ایسی کوئی روایت مل جائے جس میں شب برات کے اندر
یہ واقعہ مذکور ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نہ ہونے کی وجہ سے، دانت شہید ہو جانے کی وجہ سے آپ نے حلوہ کھایا ہو یا حلوہ کھانے کا آپ نے حکم دیا ہو، ایسی کوئی روایت مجھ کو نہیں ملی ہے۔ اب عبادت کی رات کو حلوہ کی رات منانا، اللہ کے بندوں کھانے پینے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، جس دن چاہے آپ حلوہ بنا کر کھائیں، زردہ بنا کر کھائیں، بریانی بنا کر کھائیں، قورمہ بنا کر کھائیں، کھانے پینے کے لیے کوئی دن ہے نہیں۔ شریعت نے حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ حلال روزی کھائیں، اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، حرام روزی سے بچیں ورنہ اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن کسی کھانے کے لیے دن متعین کر دینا، رات متعین کر دینا، اس کے علاوہ اور دنوں میں نہ کھایا جائے، ایسی کوئی بات کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ جس طریقہ سے آپ شب برات میں حلوہ کھانے کی بات کرتے ہیں اور دنوں میں کھاتے رہیں، کوئی منع نہیں کرتا ہے، وہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ رات دراصل عبادت کی رات ہے، اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ تھی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات بستر سے اٹھے اور جنت البقیع میں چلے گئے، جو مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان، جس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضور کی بیٹیاں دفن کی گئی ہیں، جس کے اندر ہندوستان کے بڑے بڑے عالم دین حضرت مولانا شاہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء مدفون ہیں۔ اس قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ رب کے سامنے نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حضور ندارت، حضور کو نہ پا کر تمام ازواج مطہرات کے گھر گئی، پوچھتی رہی، معلوم کرتی رہی، کسی کے گھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کے گیٹ پہ پہنچی تو دیکھا کہ قبرستان سے کسی آدمی کی آہستہ آہستہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور دعا فرما رہے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت گناہوں کو معاف فرما، میری امت گناہوں کو معاف فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں روتے ہوئے رب کے سامنے مناجات کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں اٹھے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے لمبا رکوع کیا، لمبا قیام کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں یہ گمان کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ رکوع نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع لمبا کیا، ایسا محسوس ہوا کہ اب آپ کوئی سجدے میں نہیں جائیں گے۔ آپ نے سجدہ لمبا کیا اور ایسا محسوس ہوا سجدے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اس طرح کر کے آپ نے نماز پوری فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے، پھر آپ اتنی کثرت سے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس پروردگار کا شکر ادا نہ کروں جس نے ایک یتیم کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا، مدینے کا شہنشاہ بنا دیا، ایک امی کو اللہ نے سید الانبیاء والرسل بنا دیا، جس کو اللہ نے عزت افتخار سے نوازا، کیا میں اس رب کو نہ مانوں، اس کا ذکر نہ کروں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شب برات والی رات عبادت کی رات ہے،
گناہوں پر ندامت کی رات ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شب برات ہوتی ہے فرشتوں کے ہاتھ میں دستاویز دے دیا جاتا ہے، آئندہ سال کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ رجسٹر دے دیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کی وفات ہونے والی ہے وہ رجسٹر دے دیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کی روزی میں تنگی پیدا کی جائے گی رجسٹر دے دیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کی روزی فراخی پیدا کی جائے گی رجسٹر دے دیا جاتا ہے، کوئی مصیبتوں میں مبتلا ہوگا کوئی خوشی میں مبتلا ہوگا تو رجسٹر دے دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شب برات جو مغفرت والی رات ہے، آدمی اس میں سیر و تفریح کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے، مصیبت زدوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ ایک آدمی رب کے سامنے رو رہا ہے، اس کا نام ایسے لسٹ میں ڈال دیا گیا جس میں کہہ دیا گیا کہ ایسے لوگوں کا پروانہ مغفرت کا دے دیا جائے گا۔ اب ایک انسان خوشی منا رہا ہے اور نام اس کا پریشان حال میں لکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے انسان اپنی زندگی میں گھر سے خوشی خوشی نکلتا ہے، لیکن حالات سے دوچار ہوتا ہے، چونکہ شب برات میں ہی اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ آئندہ کیسے کیسے حالات سے دوچار ہوگا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، جب یہ معلوم ہے کہ اس رات کے اندر ہر قسم کا رجسٹر تیار کر دیا جاتا ہے، تو ایسی رات میں رب کے سامنے ہم رو رو کر گزاریں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن حال ہمارا کیا ہے یہ بھی یاد کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں شب برات والی رات میں صرف ایک رات قبرستان گئے ہیں، ایک رات کے علاوہ اور کبھی نہیں، اور وہ بھی تنہا گئے اور رب کے سامنے نمازیں پڑھی، رو رو کر امت کی مغفرت کی دعائیں کی۔ لیکن آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ شریعت کو چھوڑ کر، قرآن حکم کو توڑ کر، حدیث کو فراموش کر کے ہم وہ سارے کام انجام دے رہے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت میں حکم ہے زور المقابر، قبرستان جایا کریں، اس لیے قبرستان جانا انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے، لیکن جانے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہم ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، اور خدا جانے گاڑیوں کی ریسنگ کرتے ہیں، اور ایسے حالات بدتر ہو چکے ہیں کہ کتنے حادثات پیش آتے ہیں وہ ہم اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور کس طرح سے الزامات عائد ہوتے ہیں وہ سب آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، پتہ چلا کہ جو رات اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کی رات تھی، اس رات کو ہم نے نیکیوں میں نہیں بھنایا، ہم نے اس کو غلط کام میں بھنایا، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی 7.5 ارب کی ہے، پوری دنیا کی آبادی 7.5 ارب کی ہے، 6 ارب غیر مسلموں کی آبادی ہیں، جن میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جینی بھی ہے، سارے دھرم ماننے والے ہیں۔ 1.5 ارب کی آبادی مسلمانوں کی ہے جو امت محمدیہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا، فرمایا خیر یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو دنیا میں بھیجا گیا نیک کام کرنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ جو 7 مارچ کی تاریخ ہے جو گویا کہ شب برات کہلائے گی، اور 8 مارچ گویا 15 شعبان ہے، 15 شعبان کو روزہ رکھیے، اس لیے کہ اس حال میں بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو روزے کی حالت میں اعمال پیش کیے جائیں، اور رات جو ہے 7 مارچ کو گزار کر رات بعد جو رات آتی ہے اس رات میں آپ رب کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، ندامت کا اظہار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب وہ دعا مانگتے تو زاروں قطار روتے اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو پورے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، ہاتھوں میں مل لیا کرتے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ یہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں، کوئی زمزم کا پانی تو نہیں ہے، حوض کوثر کا پانی تو نہیں ہے جسے تم چہرے ملتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ آنکھوں سے گرنے والے آنسو میں وہ اسپرٹ ہے، وہ تاثیر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں سے گرنے والے آنسو جسم کے جس انگ پر لگ جائے، جس حصے پر لگ جائے، جہنم کی آگ تو دور، جہنم کا دھواں بھی اسے نہیں لگ سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنے چہرے پر آنسوؤں کو مل لیا کرتا ہوں تاکہ کسی گناہ کی وجہ سے اگر جہنم میں جانا پڑ جائے تو مجھے جہنم کی آگ ان چہروں پہ نہ لگ سکے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، سارے جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، جبرائیل امین ایک پیالہ لے کر آئیں گے، کہیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، سلام کریں گے، حضور جواب دیں گے، پھر حضور پوچھیں گے ما فی یدیک قدح، جبرائیل تیرے ہاتھ میں یہ پیالہ کیسا ہے، کیا چیز تیرے ہاتھ میں ہے، کیسا پیالہ ہے؟ جبرائیل امین کہیں گے اس میں آپ کی امتیوں کے آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو کے قطرے ہیں، آپ کی امتیوں کی آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو کے قطرے ہیں۔ حضور نے فرمایا معافیش، اس کا کیا مطلب ہوا، کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی جہنم کی داغتی آگ میں ڈال دیا جائے تو پوری جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے کے لیے ایک قطرہ کافی ہے۔ یہ ہے آنکھوں سے گرنے والے آنسو کا حال۔ آج ہم سے ساری غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یاد کر لیجئے ہمارا رب غفار ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے پاپی کو اللہ میاں نے معاف کر دیا ہے۔ ایک بزرگ اللہ والا رب کے سامنے دعا کرتا ہے اے پروردگار عالم، اس وقت اس تاریخ میں روئے زمین پر سب سے بڑا گنہگار پاپی مجرم کون ہے؟ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ذرا، ایک اللہ والا جس کی دعا قبول ہوتی ہے، جس کے ہاتھ اٹھانے پر اللہ کی رحمتیں جھوم جاتی ہے، برکتیں نازل ہو جاتی ہے، وہ اللہ والا رب سے دعا کر رہا ہے پروردگار عالم اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا مجرم گنہگار پاپی کون ہے؟ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن دعا مانگی، 2 دن دعا مانگی، تیسرے دن دعا مانگی، 4 دن، 5 دن، 7ویں دن جب دعا مانگی تو دعا قبول ہوئی اور غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، فلاں جگہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تم جاؤ دیکھ لو اسے اپنی آنکھوں سے، روئے زمین کا سب سے بڑا پاپی انسان ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے، جا کر دیکھ لو۔ جب وہ بزرگ آہستہ آہستہ چلا، کئی میل سفر کرنے کے بعد جب پہنچا تو دور سے دیکھا ایک درخت ہے، درخت کے نیچے کئی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شراب کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں، جام و صبح کا دور چل رہا ہے،
وہیں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، عشق بازی، ڈرامہ بازی، ساری حرکتیں ہو رہی ہے۔ دور سے دیکھا نوجوان بڑے بڑے بال ہیں، اللہ کا ذکر نہیں، گناہوں میں مبتلا ہے، بے انتہا گناہ گار ہے۔ وہ اللہ والا دیکھ کر لوٹ آیا اور دل ہی دل میں اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہا کہ اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، تو اس کو معاف فرما دے، دعا معاف کر رہا۔ تو 4 دن کے بعد پھر اس نے دعا مانگی، اے پروردگار عالم، اس روئے زمین پر سب سے بڑا نیکوکار، سب سے بڑا محبوب بندہ، جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ نیکیاں ہوں، ایسے بندے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دیدار کرا دیا جائے۔ آخر کون سا بندہ ہے روئے زمین پر جس کی نیکیاں دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھی ہوئی ہے؟ ایک دن دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7ویں دن جب دعا قبول ہوئی، اعلان ہوا، اے میرے بندے، فلاں جگہ درخت کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وہ دنیا میں آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ نیکیوں والا ہے، اس سے جا کر تم دیکھ لو۔ جب یہ اللہ والا چلا اور کئی میل سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچا، دیکھا وہی درخت ہے، وہی جگہ ہے، وہی نوجوان ہے، اکیلا بیٹھا ہے، سر جھکائے ہوا ہے، سر جھکا رکھا ہے، وہی بندہ ہے۔ اس کے پاس نہ شراب کے مٹکے ہیں، نہ جام و صبح کا دور چل رہا ہے، نہ شراب نوشی ہو رہی ہے، نہ لڑکیاں موجود ہیں، کوئی موجود نہیں، وہ بندہ سر جھکائے بیٹھا ہے۔ وہ اللہ والا اسے دیکھا اور دیکھ الٹے پیر لوٹا اور اسی جگہ بیٹھ کر رب کے سامنے زاروں قطار روتے ہوئے دعا کی، پروردگار عالم، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی چند روز پہلے یہ بندہ گنہگار تھا اور دنیا کا سب سے بڑا پاپی انسان تھا، اور آج کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا نیکی والا بندہ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، اصل بات یہ ہے، یہ بندہ روئے زمین پر سب سے بڑا گنہگار پاپی انسان تھا۔ آج کی تاریخ میں صبح سویرے اس کی بیوی اس کے پاس آئی، ٹھوکر مارنے لگی، اے اللہ کے بندے، اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، تم روئے زمین پر رہتے ہو اور پاپ کرتے ہو، تم اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، دنیا میں تمہیں سب سے بڑے گنہگار تم ہو، سب سے بڑے پاپی تم ہو، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ صاحب، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے اس بندے نے اپنی بیوی کی اس للکار پر اور بیوی کی ڈانٹ ڈپٹ پر میرے بندے نے ایک سرد آہ بھری اور فوراً کہا، مجھے معلوم ہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا پاپی گنہگار میں ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سب سے بڑا غفار، گناہوں کو بخشنے والا پروردگار میرا اللہ ہے۔ کیا جملہ کہا؟ مجھے معلوم ہے روئے زمین میں سب سے بڑا پاپی انسان میں ہوں، گنہگار میں ہوں، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اللہ غفار ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندے کے ایک آنسو کی لاج رکھتے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جاؤ، اپنی بیوی سے کہا، جاؤ جاؤ، میں ابھی ابھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں پر ندامت کا آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے حضور معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ اور فوراً اس نے رو کر دعا مانگی۔ چنانچہ روایت میں آتا اور آیت بھی ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی جتنی گناہ ہوتے ہیں سارے گناہوں کو شکل بدل دیتا ہے، نیکیوں بدل دیتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ابھی ابھی روئے زمین پر سب سے بڑا پاپی انسان تھا، سب سے زیادہ گنہگار تھا، اس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ گناہ بھرے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا تو بتائیے سب سے زیادہ نیکی والا کون ہوگا؟
کہا وہ بندہ ہے جو چند منٹ پہلے گنہگار تھا، اب اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو گیا توبہ کر لینے کی بنا پر۔ انسان کو جب احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ ایک آخری بات بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حجرہ شریفہ میں، ایک نوجوان زارو قطار روتا ہوا اپنے گھر سے نکلا۔ راستے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کو روتا ہوا دیکھا، روتا ہوا دیکھ کر پوچھا اے نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا اے عمر ابن خطاب مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، میرے گناہ مجھے ستائے جا رہا ہے۔ وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے رونے کو دیکھ کر زارو قطار رونے لگے اور روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں پہنچے۔ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو، کیا رونے کی وجہ ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول راستے میں ایک نوجوان آپ کے دربار میں آ رہا تھا، زارو قطار رو رہا ہے، اس کے رونے نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا، وہ آپ کے دربار میں آنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو دربار میں آنے کی اجازت ہے، اس کو بلا لو۔ جب وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، بیٹھ گیا، زارو قطار رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں بہت بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں، میں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تو نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو نے شرک کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اور کیا گناہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین بڑی ہے؟ کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر پوچھا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ کہا یہ بتاؤ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ کہا اللہ کے بندے کون سا گناہ کیا تو نے جو اتنا بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ یہ ہوا کہ میں ایک جوان آدمی ہوں، خاندانی پیشہ کفن چوری کرنے کا تھا، میرے باپ بھی کفن چوری کیا کرتے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد میں نے یہ پیشہ اختیار کیا، میں کفن چوری کرتا تھا، جب بھی کسی کو دفن کر دیا جاتا قبر کھود کر میں کفن نکال لاتا تھا۔ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، وہ گناہ یہ ہوا ہے کہ ابھی 2 روز پہلے انصار قبیلہ کے جوان لڑکے کا انتقال ہوا، غور سے سنیے، انتقال ہوا اور لڑکی دفن کر دی گئی، لوگوں نے دفنا دیا۔ میں اپنے معمول کے مطابق پیشے کے موافق میں رات کی تاریکی میں اٹھا قبرستان پہنچا، میں نے قبر کھولی، قبر کھول کر کے لاش کو میں نے اندر سے باہر نکالا اور اس کے جسم سے کپڑے اتار لیے اور کپڑے لے کر میں جب چلنے لگا تو شیطان نے مجھے ورغلایا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ورغلاتا ہے، گناہ مبتلا کرتا ہے، جتنا بڑا انسان ہوتا ویسا گناہ شیطان اسے کروا دیتا ہے۔ اس نوجوان سے وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں کفن لے کر آگے بڑھا، شیطان نے ورغلایا کہ اے نوجوان یہ رات کی تاریکی ہے، یہ جوان لڑکی ہے، ایسی جوان لڑکی تجھے کبھی مل نہیں سکتی ہے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، کیوں نہیں تم اس کے ساتھ زنا کر لیتے، اپنی خواہش کی پیاس بجھا لیتے، جاؤ لوٹ کر جاؤ اپنی خواہشات پوری کر لو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ کہ اللہ کے نبی میں الٹے قدم لوٹا، لاش کے پاس پہنچا اور نعوذ باللہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ رات کی تاریکی میں زنا کیا، اپنی خواہشات پوری کی۔ جیسے میں وہاں سے ہٹا ایسا محسوس ہوا لڑکی آواز دے رہی ہے اے ملعون مردود، اے ملعون مردود، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن زنا کی حالت میں اٹھنے پر مجبور کر دیا، ذرا بھی تجھے شرم نہیں آئی؟ کہا کہ اللہ کے نبی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لڑکی یہ جملہ کہہ رہی ہے،
اس جملے نے میرے دل کو نشتر چبھو دیا اور ایسا محسوس ہوا دل چھلنی ہو چکا ہے، دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ اب میں کیا کروں، پاگل بنا ہوا ہوں کہ لڑکی یہ کہہ رہی تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا، کل قیامت کے دن بحالت جناب رسنے پر مجبور کر دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نبی کے سامنے میں تیرے دامن کو پکڑوں گی، تم کیا جواب دو گے؟ میں اس دن تیرے خلاف مقدمہ دائر کروں گی۔ اللہ کے نبی مجھے یہ ستایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی میں تیرا گناہ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ وہ جیسے اس نے فرمایا تیرا گناہ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے، وہ نوجوان الٹے قدم بھاگا اور مدینہ چھوڑ کر ایک پہاڑ کی غار میں جا کر بیٹھ گیا، اس ڈر سے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہ فرما دے۔ وہ 40 روز تک نوجوان روتا رہا، اللہ سے توبہ کرتا رہا، مغفرت مانگتا رہا۔ 40ویں دن جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی کائنات کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمام کائنات کو اور مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر کہا یہ بتائیں، اللہ نے پوچھا ہے آپ سے کہ تمام مخلوقات کو روزی آپ دیتے ہیں یا روزی میں دیتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تمام مخلوقات کو اور مجھے بھی روزی اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ پھر کہا یہ بتائیں بندوں کے گناہوں کو آپ معاف کرتے ہیں یا اللہ معاف کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سارے بندوں کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اس گنہگار صحابی کو کہہ دیجئے، نوجوان کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا احساس کرتا ہے تو گناہ اور توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ جو شب برات آنے والی ہے یہ حلوے والی رات نہیں، عبادت والی رات ہے، توبہ استغفار والی رات ہے، قرآن تلاوت والی رات ہے۔ اور اگر نہیں کچھ کر سکتے ہیں تو عشاء کی رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے، سو جائیے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس محلے سے اس محلے، اس بائک میں بیٹھ کے اس بائک چلے گئے، اس دکان اس دکان پہ، قبرستان بنا چلے گئے ہلر بازی کرتے ہوئے، تو پوری رات گناہوں میں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔